بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، دوران حمل بیوی سے جماع کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس کنڈیشن میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے، اس لیے بسا اوقات ڈاکٹر اس دوران جمع کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں طبی مشورے پر عمل کیا جائے۔ خصوصاً حمل کے آخری ایام کافی دشوار گزار ہوتے ہیں، ان دنوں جمع کرنا پر خطر ثابت ہو سکتا ہے۔ مطلقہ رجعیہ کی عدت میں جمع کرنا رجعت ہے کہ نہیں، اس پہ اہل علم میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں قول مختار یہ ہے کہ اگر شوہر نے رجوع کی نیت سے جمع کیا ہے تو رجوع ثابت ہوگا، اور اگر بغیر رجوع کی نیت سے جمع کر لیا تو اس سے رجوع نہیں ہوگا۔ مثلا شہوت ابھر جانے سے عدت میں جمع کر لینا۔ جمع کے دوران شہوت کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی عیب کی بات ہے۔ ہاں، فحش اور بےہودہ باتیں جس طرح عام حالات میں ممنوع ہیں، اسی طرح دوران جمع بھی ممنوع ہوں گی۔ جمع سے قبل شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی ادویات کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس چیز سے اجتناب کریں۔ ہاں، کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو وہ ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سامعین، بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جمع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور جمع کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، جمع کے لیے تیار کرنے کے خاطر اعضائے بدن باشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں جمع کرنے کے لیے جو کیفیت و حیت اختیار کی جائے تمام جائز ہیں۔ یاد رہے کہ جمع کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان دو باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ اورل سیکس کرنا سراسر بے حیائی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ سامعین، اس حوالے سے ہماری ایک اور ویڈیو اورل سیکس کے نام پر ہمارے چینل صرف سچ پر موجود ہے، اس کی مزید معلومات کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کا پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ عموماً شوہر اپنی بیوی کو غیر فطری طریقہ مباشرت اپنانے اور بے حیائی کا اسلوب اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسی عورت کے سامنے عہد رسول کی اس انصاری عورت کا واقعہ ہونا چاہیے جس کے مہاجر شوہر نے اس سے اپنے یہاں کے طریقہ سے مباشرت کرنا چاہی تو اس کی بیوی نے اس سے بات سے انکار کیا اور کہا، ہم صرف ایک ہی انداز سے مباشرت کے قائل ہیں، لہٰذا وہی طریقہ اپناؤ یا مجھ سے دور رہو۔ یہاں تک کہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی، اور اس وقت قرآن کی آیت نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم نازل ہوئی۔ سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، لہٰذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھناؤنا کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً اللہ کی طرف التفات کرے اور اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک ہی رات میں دوبارہ جمع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے، بغیر وضو کے بھی دوبارہ جمع کر سکتے ہیں۔ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔
चाहे मनी का इंजाल हो या ना हो। हालत जनाबत में सोया जा सकता है, ताहम फजर से पहले या जो वक़्त हो उस नमाज के लिए गुस्ल कर ले ताकि बिला ताखीर वक़्त पर नमाज पढ़ सके। हालत जनाबत में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, मगर जिक्र व अज़कार, दुआ व सलाम, काम काज, बातचीत, खाना पीना सब जायज़ है, हत्ता कि सहरी भी खा सकते हैं। सामीन, जमा की हालत में अजान होने लगे या अकामत की आवाज सुनाई दे तो उस अमल को जारी रखने में कोई हरज नहीं, ताहम इससे जल्द फलागत हासिल करके और गुस्ल करके नमाज अदा करें। याद रहे, अजान सुनने के बाद भी कसदन बिस्तर पर लेटे रहना हत्ता कि अकामत होने लगे तब जमा करना हमारी कोताही और नमाज से गफलत है। जहां तक अजान के जवाब का मसला है तो यह सब पर वाजिब नहीं बल्कि फर्ज कफाया और अजर सवाब का हामिल है। इसलिए मियाँ बीवी आपस में बातचीत या बोसो किनार के दौरान जवाब देना चाहें तो देने में कोई हरज नहीं है, लेकिन जमा के वक़्त अजान का जवाब देने से उलमा ने मना किया है। जब इस अमल से फारिग हो जाएं तो बकिया कलेमात का जवाब दे सकते हैं। सामीन, औलाद के दरमियान ज़रूरत के तहत वक्फा करने की नीयत से जमा करते हुए मनी शर्मगाह के बाहर खारिज करना जायज़ है। शौकिया ऐसा करने से बाहर सूरत बचना चाहिए, क्योंकि निकाह का अहम मकसद अफजाइश नस्ल है। मियाँ बीवी की खलवत और जमा की बातें लोगों में बयान करना बेहयाई की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से उम्मत को मना फरमाया है। इस बात से उन बेहयाओं को नसीहत लेना चाहिए जो जमा की तस्वीर या वीडियो बनाते हैं फिर इसे लोगों में फैलाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा मगर जो एलानिया गुनाह करते हैं। एलानिया गुनाह करने का मतलब यह है कि एक शख्स रात के वक्त गुनाह करता है बावजूद कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह पर पर्दा डाला होता है, लेकिन सुबह होते ही वो कहने लगता है, ऐ फुलां, मैंने रात फुलां फुलां बुरा काम किया था। रात गुजर गई थी और उसके रब ने उसका गुनाह छुपा रखा था। जब सुबह हुई तो वो खुद पर दिए गए अल्लाह के पर्दे खोलने लगा।